اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ کون سا جہنمی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور کون سا جنتی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آدمی جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا نکلے گا، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا، یا رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ دوبارہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس ہو جائے گا اور عرض کرے گا، میرے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ پھر جا کر عرض کرے گا، میرے مالک وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا کے برابر اور مزید اس سے 10 گنا جگہ ملے گی، یا فرمایا تجھے دنیا سے 10 گنا جگہ ملے گی۔ بندہ کہے گا، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ سے ہنستا ہے؟ حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ پس کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کی شکلیں 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ ان کے بعد داخل ہونے والے اتنے روشن ہوں گے جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا روشن ستارہ۔ انہیں نہ پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ پخانے کی، نہ ناک چھینکیں گے اور نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی، ان کے پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے عود کی خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ ان کی عادت ایک آدمی کی عادت کی طرح ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی۔ وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر قد میں 60 ہاتھ کیے ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کریں۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے درجے میں ٹھہریں گے۔ انہیں دنیا کے دنوں کے اندازے کے مطابق جمعے کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ عز و جل کی زیارت کریں گے۔ وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور خود بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ظہور فرمائے گا۔ ان کے لیے نور کا ممبر رکھے جائیں گے اور موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زمرد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے کم درجے کے مومن ان میں سے کوئی حقیر نہیں ہوگا، کستوری اور کپور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ انہیں یوں محسوس ہوگا کہ کرسی والے ان سے اعلیٰ نشستوں پر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تمہیں سورج کو یا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک ہوتا ہے؟ ہم نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تمہیں اپنے رب کے دیدار میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجلس کے ہر شخص سے مخاطب ہو کر بات چیت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک آدمی سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا تجھے یاد نہیں جس دن تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بعض دنیاوی غلطیاں یاد کرائے گا۔ بندہ کہے گا میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میری بخشش کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مقام پر پہنچا ہے۔ اسی اثناء میں ان کے اوپر ایک بادل چھا جائے گا، اس سے ان پر ایسی خوشبو برسے گی کہ اس جیسی مہک انہوں نے کبھی نہ سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو، میں نے تمہاری عزت افزائی کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے اس میں سے جو چاہو لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جیسی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں میں اس کا خیال آیا۔ فرمایا ہم جو چاہیں گے خادم ہمارے لیے اٹھائیں گے۔ اس بازار میں نہ کوئی چیز بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی۔ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک بلند درجے والا آدمی اپنے سے کم درجے والے کو ملے گا اور ان میں سے کوئی حقیر نہیں ہوگا۔ وہ کم درجے والا اس بلند درجے والے کے لباس کو دیکھ کر متاثر ہو جائے گا، لیکن ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوگی کہ اسے اپنا پہنا ہوا لباس اس سے بہتر نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر ہم اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ہمیں ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی خوش آمدید، آپ گھر آئے ہیں تو آپ کے حسن اور خوشبو میں روانگی کے وقت کی نسبت اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم کہیں گے آج ہم کو اپنے رب جبار عز و جل کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اسی انداز سے واپس آنا تھا جس شان سے آئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا کوئی ہے جو حصول جنت کے لیے کمر کس لے، کیونکہ جنت کی کوئی مثال نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس میں تو جگمگ کرتا نور ہے، لہلہاتے ہوئے خوشبودار پودے ہیں، مضبوط اور بلند و بالا محل ہیں، بہتی نہریں ہیں، پکے ہوئے بے شمار پھل ہیں، حسین و جمیل خوبصورت بیوی ہے، کپڑوں کے بہت سے جوڑے ہیں، جہاں بلند و بالا محفوظ اور دلکش گھروں میں ہمیشہ نعمتوں اور خوشیوں میں رہنا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ کے رسول ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو انشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی۔